اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا اسماء الحسنی ہے الہادی، رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا۔ الہادی وہ ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کی ہدایت نفع بخش ہے اور ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچاتی ہے۔ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے، جنہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر الہادی نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا جو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے جو کوئی بھی قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھے گا، اللہ الہادی اسے سیدھے راستے پر رکھے گا، اس راستے پر جو متقین اور صالحین کا رستہ ہے، جس راستے میں فلاح ہے، سکون ہے، نجات ہے، اور یہی راستہ ہمیں روز آخرت سرخرو کرے گا۔ اللہ نے چاہا تو جنتیوں میں شامل کرے گا۔ ہدایت کا راستہ بظاہر کٹھن ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے، خواہشات محدود کرنا پڑتی ہیں، بعض اوقات اپنوں سے دور ہونا پڑتا ہے، پر جو کوئی اس راستے پر چلتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس راستے پر کیسا سکون ہے۔ ہرڈلز آتی ہیں پر اللہ کے حکم سے ٹل جاتی ہیں۔ نقصان بھی پہنچ جائے تو بندہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ احساس کہ الہادی رہنمائی کر رہا ہے اور اب اس نشاندہی پہ چلتے جا رہے ہیں بغیر دنیا کی فکر کیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اگر آپ ہدایت کی روشنی کے طلبگار ہیں تو کوشش کریں کہ خود بھی ایک چھوٹا سا شعلہ دوسروں کے دلوں میں بھڑکا سکیں۔ شاید کہ آپ کا بھڑکایا شعلہ الاؤ کی صورت اختیار کر جائے اور معاشرے کو روشن کر دے۔ اللہ المانع بھی ہے، جو محافظ ہے، روک تھام کرنے والا۔ جو کچھ اس نے روک رکھا ہو اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو وہ دیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس طرح چاہے نواز سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے ہر ایک کام میں حکمت و مصلحت ہے۔ اللہ البدیع ہے، جس نے کائنات کو بغیر کسی سابقہ مثال کے بنایا۔ ہم کچھ کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ ذرا سوچیں، کچھ نہیں تھا، اللہ نے کائنات بنائی، ہر چیز دوسرے سے لنکڈ ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ، ایک پوری چین ہے، کوئی کڑی کمزور نہیں، نظام انتہائی پرفیکٹ ہے۔ پانی، درخت، جانور، انسان، ہوا، مٹی، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے خالق جو کہ البدیع ہے، اس کی ہی ڈیزائننگ ہے۔ وہ ایسے انوینٹ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا اس جیسا۔ وہ بہترین ڈیزائنر ہے، بہترین آرکیٹیکٹ، وہ موجد اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور اس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ المحیی، زندگی کا رکھوالا، زندگی دینے والا، زندگی زندہ کرنے والا۔ وہ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے ہمیں زندگی کا تحفہ دیا۔ وہ جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے وہ حادثاتی یا غلطی سے نہیں ہوتا۔ وہ احسن الخالقین ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔
اس نے ہمیں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کو کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ یہ ٹرائلز چھوٹے ہوں یا بڑے، یقین رکھیں کہ اللہ کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بھاری ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے ہمیں طاقت اور عقل سے نوازا ہے، اس نے ہمیں سوچنے اور حل نکالنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی چیلنجز درپیش ہیں، جان لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ان سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت دی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ پہلے اپنے مسائل سے نکل آئے تھے نا، آنے والے وقت میں بھی، مستقبل میں بھی المحی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ساتھ دے گا۔ الہادی آپ کو راستہ دکھائے گا، المانع آپ کا محافظ ہے، البدیوں کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں، اور المحی ہماری زندگی کا رکھوالا ہے۔